حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے صبر کی مثال دی ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سونان کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیدادیں بھی عطا کی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کی بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند تھے اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر و جمیل انسان کے دوست بھی بہت سارے ہوتے ہیں، پر حضرت ایوب علیہ السلام سے ہر کوئی دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روئے زمین پر ایوب علیہ السلام کی نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کو کھو جانے کا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کے باڈی کے مسلز کھلنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھیں، انہیں کھلاتی پلاتی تھیں اور انہیں نہلاتی تھیں۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکیں اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش 1 یا 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا عرصہ 18 سال کا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، ان کی بیوی اپنی بیوی کو جواب دیا کہ 80 سال یہ میں نے گزارے ہیں اچھے وقت میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزارا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے شفا عطا کر دے گا یا میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری انہی کو نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے، یہاں تک کہ انہیں گھر خرچ کرنے کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے
گھیر لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی کتنے ایسے مواقع آئے تھے کہ اگر آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی لے آئے گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئیں تو وہ انہیں بالکل پہچان نہیں پائیں۔ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خامند جو کہ مرض میں مبتلا شخص تھے ان کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خامند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب علیہ السلام ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کر دی۔ ان کے یہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی تو نوازنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی اور دولت کو واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کری۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش پر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور بھی نوازے گا اور ہمارے گناہوں کی بخشش کرے گا اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔